السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ فرینڈس، لاسٹ اپنی ویڈیو میں ہم جو ٹاپک جو ہے ڈسکس کر رہے تھے وہ تھا کنسیڈریشن، یعنی کہ کانٹریکٹ ایکٹ میں اور ایک کانٹریکٹ میں جو کنسیڈریشن ہے ایک، یعنی کہ جو بدل ہے اس کا جو کیا اس سے ریلیٹڈ جو ہے رولز تھے، پرنسپلس تھے ہمارے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 میں، وہ ان کو ہم نے ڈیٹیل سے سمجھا تھا۔ لیکن اس سے ریلیٹڈ ابھی کچھ ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ باقی ہے، وہ رہ گئی تھی، اور وہ تھی ایکسیپشنس، یعنی کہ جو کانٹریکٹ ہے وہ مطلب اس کی جو مطلب کچھ ایکسیپشنس پرووائڈ کرتا ہے کہ جنرلی کانٹریکٹ وداؤٹ کنسیڈریشن از وائڈ بٹ ہاؤ ایور دیر آر سم ایکسیپشنس ٹو دس رول، یعنی کہ کانٹریکٹ جو ہے وہ کنسیڈریشن کے بنا جنرلی اور یوزلی وائڈ ہی ہوتا ہے، یعنی کہ غیر قانونی ہوتا ہے، اس کو کورٹ سے انفورس نہیں کروایا جا سکتا۔ لیکن کن سرکمسٹینسز میں اس جو کانٹریکٹ ایکٹ 1872 ہے وہ ہمیں کچھ ایکسیپشنز بھی پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ جو ایکسیپشنز ہیں یہ بڑی جو ہے ڈیفائنڈ وے میں پرووائڈ کی ہے کانٹریکٹ ایکٹ نے، اور وہ مطلب فکسڈ قسم کی ہیں، ادھر ادھر کی نہیں ہے۔ تو ان کو وہ مطلب ایسی سچویشنز بتا رہا ہے کہ ان کو لے کر اگر دیکھا جائے تو پھر اگر کنسیڈریشن ان معاملات میں اگر نہیں بھی ہے تب بھی جو ہے وہ کانٹریکٹس جو ہیں یا پھر جو وہ ٹرانزیکشنز ہیں ویلڈ ہی سمجھی جائیں گی، اور ان کو کورٹ سے انفورس بھی کروایا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس بنیاد پر ان کو کورٹ ریجیکٹ نہیں کریں گی کیونکہ یہ جو کانٹریکٹ تھا ان میں کنسیڈریشن نہیں تھی، بلکہ ایکسیپشنز کا جو ایک مطلب ہے موجود، اس میں ایک گنجائش کانٹریکٹ ایکٹ ہی پرووائڈ کرتا ہے، اس کے حساب سے کورٹ ہی ان کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو لیٹس آئیے ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہے۔ تو اس میں فرسٹ ہے پاسٹ والنٹیئر سروسز۔ اب پاسٹ میں اگر آپ نے کسی کے لیے کوئی والنٹیئر سروس کی ہے تو اس میں کیا ہے کہ پھر آپ پریزنٹ میں یا فیوچر میں آ کر اگر کورٹ میں وہ کلیم کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر اگر آپ کا ڈیفینڈنٹ جو ہے یہ اگر عذر پیش کرے کہ نہیں یہ تو تھی ہی وداؤٹ کنسیڈریشن، تو مطلب پھر کورٹ اس کو یہ نہیں دیکھے گی کہ وداؤٹ کنسیڈریشن تھی تو اس لیے یہ کانٹریکٹ وائڈ ہو گیا، بلکہ نہیں، کیونکہ یہ ایکسیپشن کے طور پہ یہ کانٹریکٹ ایکٹ اسی کو جو ہے ایک پرووائڈ کرتا ہے ایک گنجائش کہ وہ کلیم کی جا سکتی ہیں، بھلے ہی وہ پاسٹ میں ہو۔ فیوچر کی تو کی ہی جا سکتی ہیں لیکن پاسٹ میں بھی کی جا سکتی ہو، بھلے ہی وہ والنٹیئر ہو، کیونکہ والنٹیئر سروسز عموماً جو ہے انسان تبھی کرتا ہے کہ وہ ایک امید رکھتا ہے کہ اس خدمت کے بدلے میں اس کو بھی ایک ایکسیپٹیشنس ہوتی ہے کہ وہ اس کے بدلے میں کچھ ضرور پائے گا۔ پھر اس میں نیکسٹ کیٹیگری ہے ٹائم بار ڈیبٹ۔ ٹائم بار ڈیبٹ جو ہوتا ہے وہ ایسا ڈیبٹ ہوتا ہے کہ جس کو مطلب بالخصوص جو ہم جب ریکوری کا سوٹ فائل کرتے ہیں تو اس کی جو لیمیٹیشن پیریڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 3 ایئرس۔ اب 3 ایئرس گزر جائیں بھلی تو اس کے بعد بھی اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ٹائم بار ڈیبٹ ہو گیا، اب اس کی جو کنسیڈریشن ہے آپ کورٹ سے انفورس نہیں کروا سکتے، ریکور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو تھا ٹائم بار ڈیبٹ ہو گیا ہے، بلکہ ایسا کچھ نہیں، یہ ایکسیپشن میں آ جاتا ہے، آپ اس کو جا کر کورٹ سے انفورس کروا سکتے ہیں، بھلے ہی وہ اس وقت جو ہے وداؤٹ کنسیڈریشن کیوں نہ ہو۔ پھر اس میں نیکسٹ کیٹیگری ہے لو اینڈ افیکشن کی۔ اب اس میں جو ہے اسائنمنٹ آ جاتا ہے، ایکنالجمنٹ آ جاتا ہے، فیملی سیٹلمنٹس آ جاتے ہیں، تو اس قسم کے جتنے بھی جو ٹرانزیکشنز ہیں، معاملات ہیں، تو وہ اگر وداؤٹ کنسیڈریشن بھی ہوتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ویلڈ ہی ہوں گے، ان کو کورٹ سے جو ہے انفورس کروایا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ایکنالجمنٹ کے کیس میں ہوتا ہے، اب اگر ایک جو کو شیئرر ہے اپنے بھائی کو یا کو شیئرر کو
پارٹیشن کے کیس میں ایکنالجمنٹ اگر دے دیتا ہے تو پھر اس کو مزید کسی لٹیگیشن میں جا کر اور وہ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ ویلڈ ایکنالجمنٹ سمجھی جائے گی اور کورٹ بھی اس کو ویلڈ ہی سمجھے گی اور وہ اس کو ٹیک اپ ضرور کرے گی۔ پھر نیکسٹ اس میں کیٹیگری آ جاتی ہے کانٹریکٹ آف ایجنسی۔ اب کانٹریکٹ آف ایجنسی جو ہوتا ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر اس میں ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، یعنی کہ ایجنسی کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں اس کے اسینشلس میں، جیسے کہ ہم نے ایجنسی کا ٹاپک پڑھا تھا، اس کے جو بیسک جو اس کے جو اسینشلس تھے اس میں ایسا کوئی بھی جو ہے ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی کہ جو ایجنٹ اور پرنسپل ہے یہ پہلے سے ہی طے کر لیں کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو اس طرح سے لین دین کریں گے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جو ایجنٹ کا جو معاوضہ بنتا ہے یا ایجنٹ کا جو بھی اس کا شیئر یا جو بھی اس کا ریمینریشن بنتا ہے وہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے بزنس آف دا ایجنسی پر، یعنی کہ اگر ایجنسی اچھا بزنس کرتی ہے، اچھا کماتی ہے تو پھر ہی اس کا معاوضہ جو ہے پرنسپل جو ہے اس کو دے دیتا ہے، لیکن اگر مطلب سارا ڈپینڈ کرتی ہے اس کے بزنس پہ، یعنی کہ انیشلی کانٹریکٹ آف ایجنسی میں ایسا کوئی بھی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی کہ وہ پہلے سے ہی طے کر لے ایک ایجنٹ سے کہ میں تو آپ کو یہ دوں گا، چاہے ہمارا بزنس اچھا چلے یا چاہے نہ چلے۔ تو انیشلی اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، تو مطلب کچھ نہیں ہوتا تب بھی وہ کانٹریکٹ ظاہر سی بات ہے پھر وہ وداؤٹ کنسیڈریشن ہوا تو یعنی کہ ویلڈ ہی ہوگا۔ اب بعد میں اگر جو ہے سارا بزنس ہو گیا اور پھر ایجنٹ کو کچھ نہیں ملا تو پھر وہ جا کر ایجنسی کے تحت کورٹ میں جا کر اس سے وہ سارا ریکور کر سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ اس میں کوئی جو ہے ایسی نئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس لیے وداؤٹ کنسیڈریشن بھی کانٹریکٹ آف ایجنسی ویلڈ ہی ہوتا ہے۔ پھر اس میں نیکسٹ کیٹیگری ہے گفٹ کی۔ اب گفٹ تو ہوتا ہی گفٹ ہے، اب اس میں کنسیڈریشن کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہوتا ہی گفٹ ہے۔ گفٹ کے جو بنیادی طور پہ جو ایسینشلس ہوتے ہیں وہ یوں ہوتے ہیں کہ ایک تو آفر ہوتی ہے، آفر کا ہونا ضروری ہے، پھر ایکسیپٹنس کا ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر تیسری جو اہم چیز ہوتی ہے اس میں وہ ہوتی ہے ڈیلیوری آف دا پوزیشن آف دا پراپرٹی، یا پھر کچھ بھی چیز جو بھی آپ گفٹ کر رہے ہو اس کی ڈیلیوری آف پوزیشن جو ہے وہ مسٹ ہوتی ہے، یعنی کہ یہ تینوں ہی اس کے اسینشلس ہوتے ہیں۔ یہیں پہ یہ ثابت ہوا کہ کہیں پر بھی یہ نہیں ہوتا کہ کنسیڈریشن دے وہ بندہ، تو کنسیڈریشن جب ہوگی تو پھر گفٹ کیسے ہوگا؟ تو یہ کامن سینس کی بات ہے، یعنی کہ گفٹ کی جو ٹرانزیکشن ہے وداؤٹ کنسیڈریشن آلویز جو ہے ویلڈ ہی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ ہی جو ہے کورٹ سے انفورس کروائی جا سکتی ہے۔ پھر اس میں نیکسٹ ہے چیریٹی۔ اب چیریٹی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے جو گاڈ سے جو ہے گاڈ کے لیے جو ہے جب چیریٹی کرتا ہے اور کچھ دیتا ہے اپنے خدا کے رضا کے لیے مال، تو پھر یہ ایک طرح سے خدا سے ایک تجارت بن جاتی ہے، تو پھر وہ بھی ظاہر سی بات ہے اس میں کنسیڈریشن کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ پھر اس میں لاسٹ کیٹیگری ہے بیلمنٹ کی۔ اب بیلمنٹ میں بھی بنیادی طور پہ جو بیلمنٹ کا کانٹریکٹ تھا ہم نے پڑھا تھا، اس کی جو یہ بیسک جو ہے ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی کہ بیلمنٹ میں ضروری ہے کہ پہلے کنسیڈریشن فکس کی جائے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر کسی پرپس ایسے کے لیے وہ بیلمنٹ کی گئی ہے پھر اسی پرپس کو لے کر وہ بندہ البتہ ضرور اس سے کچھ کلیم کر سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ ایسا کچھ بھی اس میں نہیں ہوتا کہ ہم یہ کنسیڈریشن فکس کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو بیلمنٹ بھی اس معنوں میں جو بیلمنٹ ہے وہ بھی